اب ایک جملہ مجھ سے سن لیجئے. ایک صاحب نے کہا آپ حضرات لعنت کیوں پڑھیں گے دشمنوں کے اوپر؟ ہم نے کہا ٹیسٹ کرتے ہیں، لعنت پہنچ جائے تو صلوات خود بخود پہنچ جائے گی. صلوات پڑھ دیں محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب دیکھیں موت کو اللہ صرف ذائقے سے یاد کر رہا ہے. کیسے سے یاد کر رہا ہے؟ ذائقے سے، یعنی چکھنا ہے، کھانا نہیں. اب دیکھیں ظرافت دیکھیں، یعنی ابھی سے لے کر روز حشر تک موت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس طولانی مدت کو خدا ذائقے سے تعبیر کر رہا ہے. تو جب اللہ کا ذائقہ اتنا طولانی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کہے گا لہم طعام و شراب ما یشتہی انفسہم، ہم نے ان کے لیے کھانا بھی رکھا ہے، ان کے لیے پینا بھی رکھا ہے، جو چاہے کھائیں. تو جب یہ ذائقہ ایسا ہے تو طعام و کھانا کتنا عظیم ہوگا. صلوات پر محمد. ایک اور صلوات پڑھتے محمد والے. اب دو تین جملے سن لیجئے. لیکن موت چیز بڑی خطرناک، ڈرتے لوگ بہت ہیں. اچھا اگر موت کا ڈر نہ ہوتا تو بھاگتے کیوں؟ سوال یہ ہے کہ بھائی خیبر میں کیوں بھاگے؟ چونکہ موت سے ڈر تھا. خندق میں کیوں بھاگے؟ چونکہ موت سے ڈر تھا. تو اگر موت کا ڈر نہ ہو تو وہ بھاگتا ہے، اور جسے موت کا ڈر نہ ہو وہ، اب لفظ بدل دوں، جو موت سے ڈرتے ہیں وہ فرار ہوتے ہیں، اور جو موت کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کھڑے رہتے ہیں وہ کرار ہوتے ہیں. اب آپ نے سمجھا رسول نے فرمایا 3 دن علم لے کے گئے مجھ سے مطلب نہیں، لیکن لأوتین الرایۃ غدا، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، موت کو پنجوں سے مچوڑے گا، موت اس پہ اثر نہیں کرے گی. صلوات پر محمد. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد. اور جو قومیں موت سے لڑنا سیکھ جائیں ان کو کوئی ذلیل، جو قومیں موت سے لڑنا سیکھ جائیں انہیں کوئی ذلیل نہیں کرے گا. لیکن جو موت سے ڈرنے لگتے ہیں تو پھر ان کی عزت نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے نا صاحب، جو موت سے ڈرتے ہیں ان کی عزت نہیں ہوتی، اور جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں لوگ اس سے گھبراتے ہیں. میں سامنے کی بات پیش کر دوں. اب دیکھیں 60 سال تک قبضہ رہا، 64 یا 53 ملکوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا، اور 7 دن میں جنگ ہار گئے. نہ جانے کتنے 100 ٹینک قبضہ ہو گیا، نہ جانے کتنے جہازوں پہ قبضہ ہو گیا، اور شام کا ایک حصہ لے لیا اس نے، اردن کا حصہ لے لیا اس نے، اور دیگر علاقوں کے حصے لے لیے، اور پورے فلسطین پہ قبضہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ فوج بھاگ رہی ہے، اس لیے کہ کمانڈر بھاگ رہا ہے، انہیں موت کا ڈر ہے. لیکن وہ اسرائیل آج سے 60 سال پہلے چھوٹا سا تھا، سانپ تھا، آج اژدہا ہو گیا ہے. چھوٹا سا ڈائناسور تھا، آج ٹیسورس ہو گیا ہے. اب اس کی اپنی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے. ایسا ملک کہ دنیا کا ہر ملک اس سے گھبراتا ہے. لیکن اب کی وہ ٹکرا گیا علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں سے، ایک انجمن سے جس کا نام حزب اللہ ہے. ایک انجمن کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ انجمن کے نام سے کفار کانپتے ہیں. لیکن کب؟ جب انجمن کے نوجوان گٹکے کے بعد بجائے وضو کی عادت کرے، نماز کے عادی بن جائے.
ایک اور صلوات پڑھ دے۔ تو انجمن سے ٹکرایا، اب جو معلومات انہوں نے فراہم کی کہ 14-15 ہزار لوگ ہیں، زیادہ تر 17, 18, 19 سال کے جوان ہیں، اور ان کو پھنسانے کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ تو اسرائیل کی ایک فوج ہے جس کا نام ہے گولانی۔ کیا نام ہے؟ گولانی۔ یہ لیڈیز فوج ہے، یہ عورتوں کی فوج ہے، اور دنیا کی حسین ترین عورتیں ہیں کہ جن کو رکھا ہے کس لیے کہ ان سے کہا کہ جیسے ہی میدان میں پہنچنا تم اسلحہ پھینک کر سرنڈر کر دینا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب پکڑ کے لے جائیں گے تو وہاں شیطان بہکائے گا کہ پکڑ کے چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا، یہ حسین ہے، یہ جمیل ہے، یہ پیاری ہے۔ بلاخر تیار کر کے لے گئے۔ سید حسن نصر اللہ کو معلوم ہوا تو سید حسن نصر اللہ نے کہا ابھی تک تم تلوار سے لڑتے تھے، ٹینک سے لڑتے تھے، وہ جہاد اصغر تھا، اب نفس سے لڑنا ہے، اب نفس سے لڑنا ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ جوانوں جاؤ آج یہ جہاد کر کے دکھا دو۔ کہتے ہیں ان عورتوں کو اسیر کیا، اسیر کرنے کے بعد لا کے بند کر دیا، لیکن جب انٹرویو لیا گیا کہ وہ عورتیں کیسی تھی، انہوں نے کہا چند اسیر تھے ہم نے اسیر کیا، ہم شکلیں دیکھنے نہیں آئے تھے، صورت دیکھنے نہیں آئے تھے، ہم تو اپنے مرجع کا حکم زمین پر نافذ کرنے آئے تھے، ہم غلام ہیں علی کے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے۔ کیونکہ انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا۔ سید حسن نصر اللہ کے جوان لڑکے کا جنازہ آیا، یہ امتحان کی بات تھی نا کہ زعیم عام امین العام لحزب اللہ کا جنازہ، بیٹے کا جنازہ آیا۔ اب جب آیا تو لوگوں نے کہا سماحت سید ذرا اپنے لال کو دیکھ لیجئے۔ ابھی تک جس نے ہزاروں جوانوں کو قبر کے حوالے کیا ہے، ان کے جنازے میں بیٹھ کے رویا ہے، ان کے چہرے کا بوسہ لیا ہے، لیکن آج انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے دیکھنے کی، کہا کم سے کم دیدار تو کر لیجئے۔ کہا جس اللہ کی راہ نے ہم نے دیا ہے اب اس کا دیدار نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا سرکار آپ کا بیٹا ہے، کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اسلام کی فوج میں غلام و آقا میں کوئی فرق نہیں ہوتا، آقا ایک ہوتا ہے، غلام سب ہوتے ہیں۔ پوچھا آپ کا آقا کون ہے؟ کہ ہمارا آقا حسین ابن علی ہے۔ لہذا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو موت سے ڈر جاتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، لیکن جو موت سے ڈرتے نہیں ان کا کوئی انتظام دنیا نہیں کر سکتی۔ مشہور تھا کہ یہ ISI داعش والے موت سے نہیں ڈرتے، موت سے نہیں ڈرتے، لہذا لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں اور قتل و غارت کرتے ہیں۔ تو کسی نے سردار سلیمانی سے پوچھا کہ ابھی ان کی وفات کا شہادت کا وقت قریب ہے، کسی نے دیکھیے شیعت کو ان بہادروں کو یاد رکھنا چاہیے، یہ ادنا غلام ہے جن کے سامنے پوری دنیا کانپ رہی ہے۔ تو اگر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ پر جو شریف آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو سردار سلیمانی سے کسی نے کہا کہ یہ لوگ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، کہا یہ موت سے ڈرتے ہیں لیکن اوپر سے امریکہ کے ہیلی کاپٹر، نیچے سے بھاری بھاری اسلحے، لیکن میں تم کو بتاتا ہوں یہ موت سے کیسے ڈرتے ہیں۔ عزیزو قانون ہے، تاریخ ہے، اور مجلے اور یہ جو میگزین سے یہ رکھے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے سنا کہ سردار سلیمانی جو ہے اچانک تقریر پہنچنے والے ہیں۔ سردار سلیمانی نے گاڑی سے جہاز نہیں لیا، گاڑی سے تقریر کی جانب روانہ ہوئے۔ اب وہاں جو فوجیں تھیں، امریکہ کی فوج اور اسرائیل کی فوج
اور دیگر ملکوں کی فوج وہاں تھی جو داعش کو حفاظت فراہم کر رہے تھے اب انہوں نے کہا بھائی اب ہم نہیں رکیں گے، اس لیے کہ سردار سلیمانی آ رہے ہیں۔ وہ آتے ہیں تو عجیب و غریب نقشے کے ساتھ آتے ہیں، اسٹریٹجی کے ساتھ آتے ہیں۔ کہتے ہیں سردار سلیمانی کے ساتھ صرف 5 آدمی تھے جو اس علاقے میں آنا چاہتے تھے، ان کے آنے سے پہلے امریکی فوجی بھاگ گئے، عزیز و اسرائیلی بھاگ گئے، اور داعش بھی اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب سردار سلیمانی وہاں پہنچے تو اس چپراسی سے پوچھا کہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا ہم تو علی کے بارے میں غرور میں مبتلا تھے، تم ان کے نوکر ہو، تمہارا نام چھوڑ کر دشمن بھاگ جاتا ہے۔ آخری جملہ سردار سلیمانی کہتے ہیں جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں ان سے بزدل ڈرتے ہیں۔ محمد ایک اور صلوات پڑھتے ہیں۔ لہذا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کو چکھیں گے آپ، موت کو آپ فنا کر دیں گے، موت کو آپ ختم کر دیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ مستحب ہے کفن رکھنا۔ کیا مستحب ہے صاحب؟ بولیے نا، نام بھی نہیں لے سکتے۔ مستحب ہے کفن رکھنا۔ مجھ سے سعودی عرب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم مرنے کے لیے تیار، اپنا کفن اپنے سر پہ رکھ کے باندھتے ہیں کہ کفن بھی تم سے نہ لے۔ صلوات پڑھتے محمد والے، ایک اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ تو اپنا کفن رکھنا چاہیے۔ کیا رکھنا چاہیے؟ اس کے بعد مستحب ہے کہ شب جمعہ کو اس کو نکال کے اس پہ نظر کرنی چاہیے۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے غور کیا کہ کفن رکھنا چاہیے؟ بہت پرانی بات ہے کہ ایک صاحب عراق سے یا قم سے وطن تشریف لے آئے اپنے، تو ایک بڑی بوڑھی تھی، انہوں نے کہا بھیا کیا لائے ہو تحفہ؟ تو انہوں نے کہا میں تحفہ آخرت لایا ہوں۔ کہا ہے بابو دکھاؤ ذرا تحفہ آخرت۔ انہوں نے نکالا تو انہوں نے کہا ہم ہی ملے تھے کفن پہنانے کے لیے۔ آدمی پستہ لاتا ہے، بادام لاتا ہے، خرما لاتا ہے، کھجور لاتا ہے، تم کفن لے آئے ہو؟ اپنی اماں کو دے دو، اپنی بہن کو دے دو، ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ لیکن آج الحمدللہ جو بھی کربلا جاتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے بھائی کفن لے آنا، کفن لے آنا۔ پہلے کفن سے ڈر لگتا تھا، اب بغیر کفن کے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ میں ایک مثال دے دوں آپ سمجھ جائیں گے کہ کیوں ہم سے کہا جاتا ہے اپنا کفن رکھو، کیوں کہا جاتا ہے کہ شب جمعہ کو کفن کی زیارت کرو۔ عزیزوں روایتوں میں یہ ہے، اب اپنی زندگی کے حقائق بیان کروں۔ پہلے زمانے میں بڑی مشکل سے ایک آدھ جوڑا کپڑا بنتا تھا، وہ بھی کب بنتا تھا؟ عید اور بقرعید میں۔ بقرعید میں تو بڑی مشکل سے قربانی ہوتی تھی، کپڑا کہاں بنتا تھا؟ صرف عید میں اور کہیں مثلا 13 رجب میں بھی، لیکن عید بنتا تھا۔ تو عید کا کپڑا چونکہ ٹیلر کے ہاں، درزی کے ہاں بھیڑ بہت ہوتی تھی، 21 کے بعد 23 کے بعد دے دیا جاتا تھا، یا وہ 23 سے 21 سے پہلے پہنچا دیتا تھا یا 21 کے بعد پہنچاتا تھا۔ تو اب میں اپنی کیفیت بتاؤں کہ ہم لوگ آدھی رات اٹھ کے وہ صندوق کھولتے تھے اور اس کپڑے کو نکالتے تھے، اور تصور میں عید کے دن کو تصور کرتے تھے کہ عیدگاہ جائیں گے، نماز پڑھیں گے، وہاں سارے لوگ نئے کپڑے پہنے ہوں گے، بڑے بزرگ عیدی دیں گے، پھر محلے میں جائیں گے، نانی سے عیدی لیں گے، خالہ سے عیدی لیں گے، چچا سے عیدی لیں گے۔ تو اب انتظار کرتے تھے کہ اماں آج 23 ہے، کب 29 ہوگی کہ عید آئے۔ جیسے جیسے تاریخ بڑھتی جاتی تھی عزیزوں دل مچلتا جاتا تھا، کب عید آئے گی، کب عید آئے گی، اس لیے کہ اس دن ملاقات بھی ہوگی اپنوں سے اور انعام بھی ملے گا۔
تحفہ بھی ملے گا، ہدیہ بھی ملے گا۔ میں کہہ گیا عزیزوں، آل محمد نے درس دیا ہے، یہ کفن نہیں ہے، لباس عید ہے۔ نہیں 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 نہیں، لباس عید ہے۔ کفن جمعرات کو رکھو تو جب سوچو گے اس کو پہنوں گا تو مولا علی سے ملاقات ہوگی۔ نہیں، پیچھے والوں کو یقین نہیں ہے اس بات کے اوپر، مولا علی سے ملاقات ہوگی، حضرت زہرا سے ملاقات ہوگی، آقا حسین سے ملاقات ہوگی، عباس سے ملاقات ہوگی۔ عزیزوں، تحفے ملیں گے، انعام ملیں گے، تو جس کے لیے کفن ہے وہ مردے ہیں، ہمارے لیے پیرہن عشق ہے، ہم زندہ ہیں۔ ہمارے لیے یہ پیرہن عشق ہے، لباس عشق ہے، جو ہم اپنے آقاؤں کی خدمت میں جانا چاہتے ہیں۔ اب جس کا وہاں کچھ نہیں تو وہ کفن دیکھ کے گھبراتا ہے، قبر دیکھ کے گھبراتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تحفہ نہیں ہے، ڈنڈا ہے، وہاں عذاب ہے، اذیت ہے۔ چونکہ جس کا وہاں کچھ نہیں ہوتا وہ کفن دیکھ کے گھبراتا ہے، لیکن جس کا معاملہ وہاں آباد ہوتا ہے وہ کفن دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ عزیز ایک بات کہنا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، تھوڑی سی تبلیغ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ یہاں سے جیسا بھیجیے گا ویسا ہی وہاں دریافت کیجیے گا۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، میں اور ساغر صاحب دونوں دبئی کمانے گئے۔ اب میں نے دبئی میں پہلی تنخواہ میں گاڑی خریدی، اس کے بعد میں نے ایک فلیٹ خریدا، اس کے بعد اس فلیٹ میں نے ڈنلپ کا گدا لگایا، اس میں 56 انچی کا ٹی وی لگایا، اور اس کے بعد رول رائس گھڑی خریدی اور ای والا انٹرنیٹ کا حقہ خریدا، الیکٹرانک حقہ، اس کے بعد بڑھیا لیپ ٹاپ خریدا۔ پھر میں نے وہاں الگ الگ شو روم میں الگ الگ اشیاء پسند کی، سب لاتا رہا۔ مولانا ساغر صاحب نے پہلی تنخواہ بھیجی تو بھیج دی، گھر والد صاحب سے کہا کہ امام بارگاہ بنوا دیجیے گا۔ میں نے دوسری تنخواہ اٹھائی تو بڑھیا جوتے خریدے، جاکٹیں خریدی۔ ساغر صاحب نے والد صاحب کو پیسہ بھیجا کہ دیکھیے مسجد میں نل لگوا دیجیے گا۔ اس کے بعد میں ادھر آباد کرتا رہا، وہ ادھر پیسہ بھیجتے رہے۔ والد صاحب نے کہا اس تنخواہ سے ہم نے زمین لی ہے، اس تنخواہ سے باغ لیا ہے، اس تنخواہ سے ہم نے فلیٹ لیا ہے، اس تنخواہ سے آپ کے لیے گاڑی لیا ہے، اس تنخواہ سے ہم نے راستہ بنوا دیا ہے، اس تنخواہ سے سمرسیبل لگا دیا ہے، اس تنخواہ سے آپ کے گھر میں ہیٹر لگا لیا ہے۔ 10 سال کے بعد حاکم کا حکم ہوا کہ دبئی چھوڑو۔ نہیں، ذرا بات سمجھو، 10 سال کے بعد حکم ہوا کہ دبئی چھوڑو، تو ساغر صاحب خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ میری آفت آئی ہوئی ہے، کبھی ٹی وی تکتا ہوں، کبھی فریج تکتا ہوں، اور اگر بیوی ہو تو بیوی تکتا ہوں، سارا سامان دیکھتا ہوں۔ اب ایک ہفتے میں نہ بینک خالی کر سکتا ہوں، نہ بزنس سمیٹ سکتا ہوں، نہ گاڑی بیچ سکتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ساغر صاحب چل رہے تھے تو ایک بریف کیس اپنے اہل محلہ کے لیے، ایک بریف کیس اپنے بچوں کے لیے، ایک بریف کیس میں تحفہ طوائف عوام کے لیے، اور میں خالی ہاتھ میں پنی لے کر جا رہا ہوں۔ ان کا ہر قدم ان کو سرور دے رہا ہے، خوشی دے رہا ہے، مزے دے رہا ہے، لطف دے رہا ہے۔ میرا ہر قدم قبر ہے، لعنت ہے، ذلت ہے، پچھتاوا ہے، ندامت ہے
یہ بھی فلائٹ پہ بیٹھے، میں بھی بیٹھا، اب میں کھڑکی بند کر کے سر جھکا کے رو رہا ہوں، اور یہ کھڑکی کھول کے افق دیکھ رہے ہیں کب بمبئی آئے، بمبئی سے میں اعظم گڑھ کے ایئرپورٹ پہ اتروں، اعظم گڑھ سے بھدلی آؤں۔ لیکن عزیزو میرے لیے عذاب ہے، ان کے لیے خوشی ہے۔ عزیزو اب گاڑی پہ بیٹھے، میں نے کہا آپ، میں نے انہوں نے کہا شیولی کے ہیں، آپ کو اتار دوں گا راستے میں، میرے ساتھ چلیے۔ اب ساغر صاحب آئے، والد صاحب آگے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا وہ جو تنخواہ بھیجی تھی اس سے یہ کھیت ہم نے لیا ہے، وہ جو تنخواہ بھیجی تھی ہم نے وہ باغ لیا ہے، وہ دور سے جو تمہیں فارم ہاؤس دکھائی دے رہا ہے وہ اس تنخواہ کا ہے۔ اب ساغر صاحب خوشی سے سرور سے ایک دم مست میدان ہے کہ شکر ہے میری محنت وصول ہوئی، ضائع نہیں ہوئی، عمر برباد نہیں ہوئی۔ اب جو میں دیکھ رہا ہوں، اے کاش میں بھی بھیجا ہوتا، میں نے بھی خریدا ہوتا، میں نے بھی آباد کیا ہوتا۔ اب میں چنگی پہ اتر کے کہ مولانا گودام پہ چھوڑ دوں گا، کہ کس منہ سے جاؤں گا، کس منہ سے جاؤں گا، یہاں کے لیے تو کچھ لے کے نہیں آیا، سب دبئی میں بھرا پڑا ہے۔ ایک جملہ کہنے دیجئے، دنیا و آخرت ایسے ہی ہے، جس نے یہاں رہ کے وہاں آباد کیا، جس نے یہاں رہ کے وہاں آباد کیا اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جس نے یہاں رہ کے یہی آباد کیا اس کی کیفیت الگ ہے۔ بیماری ہوئی، کانپنے لگا، گھبرانے لگا، اب سورہ یاسین لے آؤ، دعائے عاشورہ لے آؤ، خاک چپا لاؤ، عمر تو ساری کٹی عشق پتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے۔ لالاباد ورما تو اب یہ گھبرایا ہوا ہے، پریشان کیے ہوا ہے، موت سے گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، اتنی دوا رکھے ہوئے کہ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے گی، تو یہ ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرے گی، اور یہ جو ہے گال بلیڈر کو صحیح کرے گی، تو یہ میرے لیور کو صحیح کرے گی۔ ابے جب صحیح تھا تو تم نے کون سا صحیح کام کیا ہے کہ اب دواؤں کے سہارے پہ چل رہے ہو؟ اسلام اسی کو کہتا ہے، رہو یہاں بھیجو وہاں۔ محمد جب قبلہ کا حال سن لیجئے کہ جو انہوں نے دنیا و آخرت آباد کی تھی، قبلہ معاف کیجئے گا، اب کیا ہوا؟ آپ کو یہ لگا یا مجھے آپ کو یا جس کو بھی لگا کہ دل میں درد ہے، لوگوں نے کہا صاحب کہیں اٹیک نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا جس کو تم اٹیک کہتے ہو اسے میں نسیم جنت کی ہوا سمجھتا ہوں۔ قبلہ کہیں مر نہ جائے، خدا تمہارے منہ میں گھی شکر رکھے، موت سے اسے ڈر ہے جو ویرانوں میں جا رہا ہو، شہروں میں جا رہا ہو۔ ہم تو موت سے ہمارا اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ عزیزو جیسے ہی آپ نے پیر پھیلایا، ملک الموت روایت پڑھ رہا ہوں، اب میں تمثیلی روایتیں پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی آپ نے پیر پھیلایا ملک الموت قریب آیا، اس نے چاہا کہ آپ کی روح قبض کرے، آواز آئی یا ملک الموت ارفق بے، ذرا آہستہ، نہیں سو نہیں، ذرا آہستہ، اب ذرا کان کیے، پردے کھول دیجئے، ذرا آہستہ۔ ملک الموت کے سامنے کون کہہ سکتا ہے ذرا آہستہ؟ اب جو پلٹ کے دیکھا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ذرا آہستہ، یہ ہمارا شیعہ ہے۔ عزیزو احتضار کا عالم گزرا، جیسے ہی قبر میں پہنچا نکیرین آئے، تمہارا خدا کون ہے، تمہاری کتاب کون ہے؟ عزیزو نکیرین کے سوال سے پہلے پیر کے قریب علی علیہ السلام کھڑے ہیں، آواز دیتے ہیں کہو ہمارا خدا اللہ ہے، ہماری کتاب قرآن ہے، ہمارا نبی محمد ہے۔ جب یہ پوچھے کہ تمہارا آقا کون ہے تو اشارہ کرو وہ جو یہاں کھڑا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے۔ اور عزیزو
اہل بیت ایسے کام آتے ہیں کہ تم نے آخرت آباد کی ہے، اور خاص طور سے اگر زندگی کا خلاصہ اہل بیت کے لیے ہو، امام حسین کے لیے ہو، تو ایسی آدمی کی موت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ فرشتے بھی اس کا احترام کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فرزند فاطمہ اس کے لیے آ جاتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے کہ فرزند فاطمہ ہماری مدد کو آئیں۔ فرمایا جو بھی ہماری زیارت کرتا ہے، آٹھویں امام فرماتے ہیں، میں 3 جگہ اسے آزاد کراتا ہوں۔ ایک احتضار کے وقت، دوسرا قبر میں نکیرین کے سوال کے وقت، تیسرا حساب و کتاب کے وقت ہم اس کی مدد کریں گے۔ بارہا میں نے پڑھا، ابھی پڑھ دیتا ہوں کہ حشر کے دن جب نامہ اعمال ترازو پہ رکھا جائے گا تو ترازو ہمارا ہلکا ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے جن کا ترازو اوپر اٹھ جائے ان کے لیے مصیبت ہے، لیکن جن کے ترازو کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے ان کے لیے جنت ہے۔ تو اب جب ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا، اوپر ہو گیا، اب ہم پریشان ہیں، کیا کریں؟ تو دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ سے، پالنے والے ہماری مدد فرما۔ اہل بیت سے توسل کرتے ہیں، آقا ہماری مدد کیجئے۔ نبی مکرم سے کہتے ہیں، آقا ہماری مدد کیجئے۔ روایت یہ کہتی ہے حضور تشریف لے آئیں گے، لانے کے بعد روایت میں یہ ہے کہ یخرجو، رسول خدا نکالیں گے۔ تو بعض روایتوں میں یدخل یدہ فی جیبہ، اپنے جیب مبارک میں اپنی مٹھی ڈالیں گے، جیسے آپ خاص چیزیں رکھے رہتے ہیں جیب میں، ہر چیز کھانے کے لیے اچھی چیزیں جو آپ کو پسند ہے وہ آپ رکھتے ہیں۔ تو رسول خدا صلوات کا تحفہ اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں، اپنی جیب مبارک میں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور ترازو پہ رکھ دیں گے، ترازو فوراً نیچے دب جائے گا۔ آواز آئے گی، یا رسول اللہ آپ نے رکھا کیا جس کی وجہ سے نامہ اعمال اتنا وزنی ہو گیا؟ فرمایا یہ وہ صلوات ہے جو اس نے میری آل پر پڑھی ہے۔ انشاءاللہ المستعان جب موت آئے تو خدا ہمیں شرمندہ نہ کرے، آل محمد ہمارے کام آئے، ہمیں اس دنیا کے بجائے اس دنیا کو آباد کرنے کی توفیق ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں وہ توفیق عنایت دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کا ہر غصہ اور غم اور تکلیف اسی دنیا کے، آج ٹی ویل خراب ہے تو آج انورٹر خراب ہے تو آج گاڑی خراب ہے، ایک بار نہیں سوچا کہ ایمان خراب ہے اس کا کیا کیا جائے، نماز نہیں پڑھتے اس کا کیا کیا جائے، عبادت نہیں کرتے اس کا کیا کیا جائے، خمس واجب ہے اس کا کیا کیا جائے، زکوٰۃ واجب ہے اس کا کیا کیا جائے، اپنے اعزاء و اقارب سے پیار و محبت کرنا واجب ہے اس کا کیا کیا جائے۔ انورٹر کے لیے رات بھر نیند نہیں آتی عزیزوں، گاڑی کے لیے رات بھر نیند نہیں آتی، جنریٹر کے لیے رات بھر نیند نہیں آتی، ٹرانسفارمر کے لیے رات بھر نیند نہیں آتی، لیکن اللہ کے لیے ہمیں کوئی اثر نہیں ہے، قرآن کے لیے ہمیں کوئی اثر نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں رہتا ضرور ہے لیکن اس کی روح اس دنیا میں ہوتی ہے، وہاں آباد کر کے خوش ہوتا ہے۔ اور عزیزوں وہاں کو آباد کیجئے۔ میں اپنے بھائی برادر عزیز کو میں آپ کی طرف سے پرسہ دیتا ہوں کہ اولاد کا مر جانا بہت سخت ہے، اور عزیزوں میں نے اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ جس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو، وہ تو جنتی مخلوق تھی جس نے ایک کلمہ بولا نہیں، ایک بار کبھی اپنے ذہنیت کا اظہار نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کو خدا اعلیٰ علیین میں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا۔ روایتوں میں ہے کہ جب کسی مومن کا بچہ مرتا ہے تو آواز ہوتی ہے کہ کون اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ تو حضرت زہرا فرماتی ہیں یہ میرے بچوں کی اولاد ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ آج عالمین خوشحال ہے کہ وہ حضرت زہرا کے زیر سرپرستی ہے، بیوی کی دیکھ بھال میں ہے، لیکن عزیزوں بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے ہم سے پوچھئے، ہمارے بھائی سے پوچھئے، اعزاء و اقارب سے پوچھئے۔ وہ بیٹی بظاہر معذور تھی لیکن ماں گود میں لیے لیے پھرتی تھی، باپ گود میں لیے لیے پھرتا تھا۔ جب کھانے کا وقت آتا تھا تو اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کر کے ماں کھلاتی تھی، باپ پیار بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ عزیزوں یہ بیٹی ہے، آج تک کسی نے اسے جھڑکیاں نہیں دی، آج تک کسی نے اسے ڈانٹا نہیں، آج تک کبھی نے کسی نے اس سے بلند آواز میں بات نہیں کیا، ہمیشہ ماں کی گود سے اسٹریچر پر
پر، اسٹریچر سے ٹرالی پر، ٹرالی سے باپ کی گود پر۔ لیکن عزیزو پھر بھی باپ جب خالی بستر دیکھتا ہوگا، خالی ٹرالی دیکھتا ہوگا تو اس کے رات کی نیندیں اڑ جاتی ہوں گی۔ ماں رات بھر اٹھ کے اپنی بچی کو بستر پہ تلاش کرتی ہوگی، کیونکہ بچی کی عادت پڑ گئی ہے، گود بھی خالی ہے، ماں کے پاس اب وہ کام نہیں رہ گئے جو بچی کے لیے انجام دیا کرتی ہے۔ لیکن میں اپنے بھائی سے اور اپنی بھابھی سے معذرت چاہتا ہوں، خدا آپ کو صبر دے۔ میرے بھائی کسی نے تماچا تو نہیں مارا؟ میرے بھائی آپ کی بچی کو کسی نے تماچا تو نہیں مارا؟ کسی نے کان کے بندے تو نہیں چھینا؟ آپ کی بیٹی کو کسی نے بھوکا تو نہیں رکھا؟ کسی نے پیاسا تو نہیں رکھا؟ آپ کی بچی چل نہیں پاتی تھی، آپ گود میں لیا پھرتے تھے، لیکن 4 سال کی بچی کو شمر نے اونٹ کی پیٹھ سے باندھا۔ عزیزو آج سے 20 دن پہلے میں نے جب بچی کو دیکھا تو ان کی ماں سے ایک جملہ کہا تھا، کتنے پیار سے اپنی بچی کو اپنے بغل میں سلاتی ہو، تم کتنی خوش نصیب ہو۔ لیکن ہائے رے حضرت رباب سلام اللہ علیہا، 4 سال کی بچی کو اونٹ کی پیٹھ پر رکھا، روایت کہتی ہے مونچھ کی رسیوں سے باندھ دیا، لیکن راستے میں سکینہ غائب ہے۔ سر امام حسین زمین پر گڑ گیا۔ شمر نے تازیانہ لے کر امام سجاد کے پاس آیا، کہا آپ اس سر کو کہیے کہ چلے وگرنہ آپ کو کوڑے سے ماریں گے۔ امام نے کہا بابا میری کمر جھک گئی ہے، بابا کربلا سے کوفے تک کوڑے کھاتے کھاتے میرا بدن زخمی ہو گیا ہے، بابا چلیے نا بابا۔ فرمایا یہ میرے لال کیسے چلوں، میری سکینہ صحرا میں گر گئی ہے۔ علامہ دربندی فرماتے ہیں جب کس کے باندھا تھا تو گری کیسے؟ فرماتے مونچھ کی رسیاں اگر تر ہو جائیں تو گرے ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال کیسے تر ہوئی؟ کہ جب اونٹ دوڑتا تھا رسیاں بدن کو رگڑ دیتی تھی، خون جاری ہو گیا، مشکیں ڈھیلی ہو گئی، سکینہ منہ کے بعد زمین پہ گر گئی، قافلہ آگے بڑھ گیا، لیکن سکینہ اکیلے ہے۔ عزیزو بچی کی دادی بھی نہیں ہے لیکن نانی موجود ہیں۔ نانی نے آ کے سن کے آ کے موجود ہیں، کہہ رہے تھے مولانا میری گود اجڑ گئی، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اچانک حضرت سجاد و زینب و کلثوم و رباب سکینہ کو تلاش کرنے لگی۔ دور سے کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے گود میں سکینہ چین سے سو رہی ہے۔ عزیزو اپنا شہر نہیں ہے، کوئی یہ بھی تو کہنے والا نہیں ہے کہ ہاں انہی کی بچی ہے۔ یہ بیویاں ڈرتی ڈرتی پہنچی، بی بی آپ کا سلام ہے، بی بی آپ نے ہماری بچی کو بڑا خیال رکھا، اے بی بی آپ کو کہاں سے ملی؟ عزیزو اس بی بی نے کہا یہ بچی زمین پر گری ہوئی تھی، بابا 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 کہہ رہی تھی، میں نے اسے اٹھا لیا۔ حضرت زینب نے ہاتھ جوڑا، یا حضرت زہرا اے بی بی آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے حسین کی یتیم بچی کو دست شفقت پھیرا، جو ملا اس نے تماچے مارے، جو ملا اس نے کوڑے مارے، آپ کا شکریہ۔ آپ کی گود میں یہ بچی سو رہی ہے۔ بعضیز و روایتیں کہتی ہیں حضرت زہرا نے نقاب الٹ دیا، اے زینہ یہ میری لاڈلی ہے، میرے حسین کی بچی ہے، تیرے کارواں کے پیچھے پیچھے تیری ماں روا دوا، اجرکم علی اللہ۔ عزیزوں یہ بیٹی یاد بہت ستائے گی، میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں خدا تمہیں صبر عنایت کرے، لیکن جو منظر سکینہ نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ باپ و بیٹی کی محبت کا امتحان بڑا سخت ہے۔ ایک جملے اور زحمت تمام۔ شام کا دربار تھا، عزیز و یزید نے
تشت باہر نکالا، میں جوانوں آپ سے مخاطب ہوں، تشت باہر نکالا، ایک حبشی کے ہاتھ سے چھڑی لی، خان پوش ہٹایا، سکینہ دیکھنے لگی، فرمایا علیک منی السلام یا ابتا، بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ یزید ملعون نے جو ظلم کیا، میں حضرت زہرا امام زمانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس ملعون نے پہلے مولا کی داڑھی پر، زبان پر، ہونٹ پر وہ چھڑی پھراتا رہا، بیویوں میں کوہرام مچ گیا، ملعون کو غصہ آیا، بس زور زور سے لبوں پہ چھڑی مارنے لگا۔ عزیز و روایت کہتی ہے اچانک لب پھٹ گئے، تازہ خون جاری ہو گیا، ننھی بچی تڑپ گئی، اے بابا کاش میں مر گئی ہوتی، میں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں ایک جملہ عزیزو، اس کے بعد یزید کہتا ہے یہ کون بچی ہے جو اتنا رو رہی ہے؟ کہا یہ حسین کی عاشقہ ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ حسین کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی۔ یزید نے کہا کہ سکینہ تمہیں بابا کا سر چاہیے۔ عزیزو 10 محرم سے لے کر آج سکینہ کو سفر تک بابا کا سر نصیب نہ ہوا، بدور سے بابا کی زیارت کی ہے، آپ سب کو زیارت امام حسین نصیب ہو۔ یزید نے کہا پڑھ کے لے لو، سکینہ نے چاہا پڑھ کے لے لے، ملعون نے کہا ٹھہرو، مگر تم نہ کہتی تھی کہ بابا سے بہت محبت کرتی ہو اور حسین تم سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں، کہا تو صحیح کہ یہ سر اپنی جگہ سے اٹھے، تمہاری گود میں آ جائے۔ بس سکینہ نے رخ کیا۔ یہ واقعہ علماء کرام نے پڑھا ہے، مقتل میں نہیں ہے۔ عزیزوں میں نے غلام عسکری صاحب سے سنا ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی سے سنا ہے، اور باقی علماء سے سنا ہے۔ اس کی ذمہ داری ان مقدس و بزرگ علماء پہ ہے۔ حضرت سکینہ نے کہا بابا تماچے کھائے آسان ہے، بابا بندے چھینے آسان ہے، پشت شتر پہ باندھا گیا آسان ہے، کرتا جلا آسان ہے، لیکن بابا آج میری محبت کا امتحان ہے، بابا میری گود میں آ جاؤ، کہیں یزید میرا مذاق نہ اڑائے۔ عزیز علماء بیان کرتے ہیں بس سر اپنی جگہ سے اٹھا، سکینہ کی گود میں آ گیا، سکینہ نے رخسار کو رخسار پہ رکھا، اے بابا مجھے تماچے مارے، اے بابا میرے بندے چھینے، سیعلم الذین ظلموا ایام غالبین الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ خدایا بحق محمد و آل محمد مغفورہ و مرحومہ کو جوار آل محمد پہ جگہ عنایت فرما۔